الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو محبت کے ساتھ سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک سب کو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو حضور سے پہلے بھیجا تو ان کی امتوں کو حکم دیا اتباع بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اور واضح صراحتاً زبردستی ایسا حکم نہیں دیا کہ تم نے ہر چیز سے زیادہ محبت میرے نبی سے کرنی ہے. نہیں، واحد ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی عظیم ذات ہیں کہ اللہ نے پوری امت کو حکم دیا میرے نبی کی اطاعت بھی کرو، میرے نبی کی اتباع بھی کرو، اور میرے نبی سے کامل محبت بھی کرو. ذرا توجہ کرنا، آپ بڑے بڑے خطیبوں کے موضوع سنتے ہیں محبت کے حوالے سے، لیکن ذرا ذہن نشین کرنے میری باتیں. حضور سے جو محبت ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. محبت کے آخر کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، اسباب کے بغیر محبت نہیں ہوتی. اب اسباب کیا ہے؟ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، کسی سے انسان محبت کرتا ہے اس کا حسن دیکھ کر، اس کا جمال دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرتا ہے. تو پھر یہ ذہن نشین کر لیں، اللہ کی ساری مخلوق میں حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے. کائنات میں سب سے زیادہ حسین حضور کی ذات گرامی ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں صباحت تھی. صباحت کا معنی کیا ہے؟ جسے جی بھر کے صحیح معنی دیکھا نہ جائے، دل میں ہو کہ بڑا حسین ہے، آنکھیں دیکھیں تو پھر بار بار نہ دیکھ سکیں. سورج حسین ہے لیکن دوپہر کو جب پورے مکمل جوبن پہ ہوتا ہے آنکھ دیکھ کر چندھیا جاتی ہے. یہ حسن ہے سورج کا. یوسف علیہ السلام کے حسن میں صباحت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں صباحت نہیں، ملاحت تھی. ایسی ملاحت کہ بندہ دل کرتا کہ حضور کو دیکھتا ہی رہ جاؤں. اللہ، حضور کو دیکھتا ہی رہ جاؤں. گھر میں ہے تب بھی یہ دل میں تڑپ ہے، کب حضور کو دیکھوں گا. اللہ اکبر. اگر بازار میں بیٹھا ہے دل میں پھر بھی تڑپ ہے، کب میں حضور کو جا کے دیکھوں گا. اور اگر کھیتی باڑی میں مصروف ہے تب بھی اس کے دل میں یہی ہے، کب ادھر سے فارغ ہو کر حضور کی زیارت کروں. ٹھیک ہے نا. اور اس منبر رسول پہ صحابی رسول حضرت حسان نے ایسے نہیں کہا تھا جن کے متعلق حضور نے خود ارشاد فرمایا، اللہم ایدہ بروح القدس. اے اللہ، حسان منبر پہ بیٹھ کے میری تعریف کر رہا ہے، جبریل امین کو بھیج دے اس کی مدد کرے. جبریل امین کھڑے ہیں پیٹھ پیچھے، ان کی روحانی مدد حضرت حسان کے پاس پہنچ رہی ہے. مسجد نبوی کا کچھ ماحول ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، میرے نبی صدر محفل بنے ہوئے ہیں، اور حضرت حسان حسن انداز سے کیا خوب کہہ رہے ہیں. زبان تو حسان کی ہے اور پیچھے امداد جبریل امین کی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں حسن کے حوالے سے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. دیکھتی تو تب وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس کائنات میں کوئی ماں جنتی نا. اللہ اکبر. کوئی آپ جیسا ماں حسن و جمال کا بیٹا پیدا کرتی نہ پھر تو مجھے نظر آتا. تو کائنات میں تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اور اگر ہم حضرت حسان سے نظریں ہٹا کر تاجدار گولڑا کی جانب آ جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھا. اللہ اکبر. اس صورت نو میں جانا کھا، یہ کب کہا؟ ذرا غور کرنا. حج پر گئے، تھکاوٹ ہو گئی، عشاء کی سنتیں رہ گئیں. ذرا غور کرنا، عشاء کی سنتیں رہ گئیں. جب سنتیں چھوڑ دیں، چلو غیر مقدہ ہیں، باقی نماز پڑھ لی، تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، بیٹا تم بھی میری سنتیں چھوڑتے ہو؟ بیٹا تم بھی میری سنتیں چھوڑتے ہو؟ ہمیں تو فرضوں کا خیال نہیں آتا. تو پھر جب وہ حسن سامنے آیا، جب وہ صورت سامنے آئی، جب وہ کمال درجے کی ہستی اللہ کے رسول پورے جوبن اور حسن کے ساتھ سامنے آئے، تو پیر محل شاہ صاحب بول اٹھے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کیسا انداز ہے کلام کا. پہلے تو سبحان اللہ، اتنا حسن ہو، یہ اللہ ہی پاک ہے کہ اتنا حسن دے سکتا اور کوئی نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ ما اجمل کا، جس نے آپ کو اتنا جمیل بنا دیا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا، جس نے اتنا آپ کو حسین بنا دیا. ما اکمل کا، جس نے آپ کو اتنا کامل بنا دیا. میرے بھائیو اب ذرا غور کرو. اب ہم قرآن کو دیکھیں. قرآن میں حضور کے اعضاء کو کیسے بیان کیا گیا ہے. چہرہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. چہرہ کیسے ہے؟ یہ زلفیں کیسی ہیں؟ چہرہ ایسے ہے جیسے صبح صبح سورج طلوع ہوتا ہے، روشنائی کا ہر آدمی منتظر ہوتا ہے، اور کائنات کو وہ سورج چمکنے والا رنگت اور حسن بخشتا ہے. چہرہ تو ایسے ہے. اور اگر صحابہ سے پوچھا جائے
تمہاری نظروں میں حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ وہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ کوئی قمر نہیں تھا، بدر تھا۔ یکم سے لے کر 13 تاریخ ہے قمر، یکم سے لے کر 13 تاریخ تک کہا جاتا ہے قمر، چاند، اور جب 14ویں کی رات اس کا وجود اور حسن مکمل ہو جاتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے بدر۔ صحابہ کہتے حضور کا چہرہ قمر نہیں بدر تھا۔ کیا؟ قمر نہیں تھا، بدر تھا۔ میرے بھائیوں، اور اگر ہم آنکھوں کی جانب آئیں، ما زاغ البصر وما طغى، اور اگر سینے کی جانب آئیں، الم نشرح لک صدرک، یہ ایک طویل سا مضمون ہے، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کبھی حسن، کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، بندہ بڑا صاحب اخلاق ہے، پہلی ملاقات میں اپنا بنا لیتا ہے، یہ حضور میں کمال درجے کی خوبی تھی۔ ملنے والا جب حضور سے ملتا وہ اپنے والدین کو بھول جاتا، اللہ اکبر، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا، وہ اپنے خاندان والوں کو بھول جاتا، حضور سے ایسا اخلاق ملتا، کہتا سب کچھ حضور ہی تو ہے۔ اور کبھی محبت ہوتی ہے اس وجہ سے میں قرآن کی آیات پڑھوں تو پھر زیادہ موضوع بیان نہیں ہوگا، اور کبھی محبت ہوتی ہے اس وجہ سے فلاں کینڈیڈیٹ ہے، فلاں آدمی ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیرخواہ ہے، یہ محبت کا جذبہ بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ فلاں چودھری صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں پیر صاحب بڑے کیا ہیں؟ ہمدرد ہیں۔ ہمدردی ہو تو پھر محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ سبب ہے محبت کا، حضور سے بڑھ کر تو ہمدرد کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم قرآن کو دیکھ لیتے ہیں، قرآن تو سارا شواہد ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ہمدردی کا اظہار اس آیت میں ہے، اس کی پوری وضاحت نہیں کر سکتا ٹائم کو دیکھتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے فلاں آدمی سے اس میں خوبی ہوتی ہے سخاوت کی، یہ بڑا کمال درجے کا سخی ہے، اس وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ذہن نشین کر لیں اس پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی سخی ہے ہی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ خود تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں، لیکن جو آتا ہے اسے پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے واقعات بیان کروں تو پھر مزید بات بڑھ جائے گی۔ اور کبھی محبت ہوتی ہے، انسان میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، جو بھی محبت کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، سبب ہیں، جس چیز کی وجہ سے محبت دوسرے کو ہو جاتی ہے، اتنا ذہن نشین کر لیں وہ ساری خوبیاں اللہ ذوالجلال نے کسی ہستی میں جمع فرمائی ہیں، تو پھر وہ ایک ذات ہے، وہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ اب ذرا محبت کے انداز دیکھیں صحابہ کرام کے، بہت سارے واقعات ہیں، میں ان کو صحیح معنی بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت ہے ایک دل کی کیفیت کا نام جو دوسرے کے ساتھ ہو جائے، کبھی تو اس کا اظہار زبان سے ہو اور کبھی زبان پہ اظہار نہ ہو، لیکن دل میں محبت کی کیفیت یہ ہو کہ اگر یہ کہے نا بندہ مجھے تیرا دل چاہیے تو میں دل بھی پیش کر دوں، پھر دل پیش کرنے کے لیے ایک ہی ذات حضور کی ذات ہے۔ کہ اگر صحابہ کو کہا جاتا کہ تم اپنا دل بھی پیش کر دو تو صحابہ اس حالت میں پہنچ چکے تھے، وہ اپنا دل بھی پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ہے کمال درجے محبت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت
ایسی چیز کا نام ہے جس کی نہ تو ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. یہ ایسا عظیم درجہ ہے کہ اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے انسان، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہر انسان سے محبت ہوتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ نفرت بھی ہو جاتی ہے. واحد حضور کی ذات ہیں، جس کسی کو محبت ہو گئی پھر وہ پیچھے نہیں تھا، آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا. حضور کا ایک نام ہے وسیم. کیا نام ہے؟ وسیم. حضور کا ایک نام ہے. وسیم کے معنی کیا ہیں ذرا ذہن نشین کر کے. وسیم کے معنی جو خوبصورت بیان کیے گئے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، سامنے سے لے کر بیک تک، اس سائڈ سے لے کر اس سائڈ تک، اوپر سے نیچے، آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں. وسیم کا معنی یہ بنتا ہے جس ہستی کو جدھر سے دیکھو حسن ہی حسن ہو، جس ہستی کو جس جانب سے دیکھو، جس سمت سے دیکھو، جس انداز میں دیکھو، جس ماحول میں دیکھو، اگر اسے کھڑے ہو کر دیکھو، اس ذات کو بیٹھتے ہوئے دیکھو، اس ذات کو چلتے ہوئے دیکھو، اس ذات کو سپہ سالاری کرتے ہوئے دیکھو، اس ذات کو منبر محراب میں دیکھو، اس ذات کو اپنے چار دیواری بیویوں میں قریب بیٹھا ہوا دیکھو، اسے اپنے غلاموں میں دیکھو، اس کو جس حال میں دیکھو وہ تمہیں حسین ہی نظر آئے، پھر وہ حضور کی ذات گرامی ہے. یہ محبت کے اسباب ہیں جو ذرائع ہوتے ہیں. اب ذرا محبت ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہاتھ میں ہے. بول اٹھے حضور مجھے ساری دنیا سے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی مال و دولت سے سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں، لیکن عمر کو اپنی جان بھی بڑی عزیز ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر لست مومنا، ابھی تم مومن نہیں ہے. پھر عرض کی حضور مجھے ساری کائنات سے بھی، بیوی بچوں سے بھی، اپنے عزیز و اقارب سے بھی، اپنے ہر چیز سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا الان مومنا، عمر اب تو مومن ہے. کیا ہے؟ عمر اب تو مومن ہے. ہر چیز سے زیادہ محبت کیا ہو؟ حضور کی ذات گرامی کے ساتھ ہو. علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، خوب کہا ہے. ہم نے 4 شعر سنے ان کے، ذرا اس شعر پہ غور کریں. میں کہتا ہوں کمال کیا اس انسان نے. کیا کہتا ہے علامہ اقبال؟ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں، قرآن کا مغز بھی حضور ہیں، ایمان کی روح بھی حضور ہیں، اور جان کا، دین کی جو جان ہے وہ بھی حضور ہیں. وہ ہے کیا؟ ہست حب رحمت للعالمین. وہ سب کیا حضور سے محبت ہے. بس محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کو عزتیں کیوں ملی؟ ان کو اتنا بڑے القاب کیوں ملے؟ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. اولئک هم المؤمنون، یہی کامل مومن ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت والے لوگ ہیں. اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہیں. ذرا اندازہ کریں کتنے القابات قرآن میں موجود ہیں. ان کو یہ کیوں ملے؟ ان میں تینوں چیزیں تھیں، اطاعت بھی تھی، اتباع بھی تھی، اور محبت رسول کمال درجے کی تھی. میں 2-3 صحابہ کے واقعات بیان کرتا ہوں، ذرا غور کرنا. ایک صحابی گئے تھے تجارت، جہاد پہ گئے تھے. جب آئے گھر میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ تھے یا جہاد پہ تھے؟ ان دونوں باتوں میں سے. جب مدینہ منورہ میں پہنچے، بیویوں کو 2-3 بیویاں تھیں. انہیں پتہ چلا کہ آج ہمارے میاں آ رہے ہیں. گھر میں تیاری کی، اچھے کھانے بنائے، اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، تیار ہو گئیں. خوب بنانے سنوارنے کے بعد کھجوروں کے درخت، گھر میں ٹھنڈی چھاؤں، اور وہاں بیٹھ کر چھاؤں کے سائے میں بیٹھی ہیں. دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، ٹھنڈے مشروب سامنے ہیں. میاں ان کے پہنچے،
محبت کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ وہ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو پہلا سوال کیا کیا؟ حضور کہاں ہیں؟ بھلا بیویوں میں بیٹھ کر ٹھنڈے مشروب سامنے ہوں، بیویاں اپنے آپ کو بنا سوار کے بیٹھی ہوں، یہ کئی ماہ کے بعد آئے ہوں، اور پھر بھی پہلی بات کیا ہے کہ حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور تو جہاد پہ چلے گئے ہیں۔ صحابی کا سننا تھا، کیا کہا؟ کہا اچھا میرا نبی جہاد میں ہو، دھوپ کے میدان میں ہو، اور میں یہاں ٹھنڈے پانی سامنے رکھ کر چھاؤں میں بیٹھ کر بیویوں کے درمیان میں بیٹھا رہوں، مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ تاریخ میں کائنات میں کسی نبی کے امتی کا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کسی امتی نے اس طرح محبت کا انداز اختیار کیا ہو۔ واحد ذات ہیں تو حضور کی ذات گرامی ہیں، ان کا تمام کچھ سب کیا ہے؟ حضور کی ذات گرامی پر قربان تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاؤ، ایک اور صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں آقا قیامت میں تو آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، اعلیٰ درجہ ہو اعلیٰ۔ اب حضور میں جب تھوڑا سا آپ سے جدا ہوتا ہوں مجھے چین نہیں آتا، پھر کل کیا بنے گا؟ کل کیا بنے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کل مجھے 3 مقام پہ تلاش کر لینا، میں اتنا حدیث کا حصہ پھر بیان کروں گا۔ دوسری جانب چلتا ہوں، وہ صحابی پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، المرء مع من احببتا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوشی والا دن وہی تھا جب حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں خوشی کیوں تھی؟ ہمیں تو پوری دنیا سے زیادہ محبت حضور سے تھی، ہمیں زیادہ محبت حضور سے تھی، اس لیے سارے صحابہ خوش تھے۔ اب وہ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ صحابی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اب وہ کھیتی باڑی کرنے چلے گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، وہ ان کا بھتیجا اس صحابی کا خبر سن کے جاتا ہے کھیت میں، چچا ہل چلانے میں مصروف ہے، چچا جان تم تو یہاں ہل چلا رہے ہو، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے۔ جا کر یہ خبر دی، ہل چھوڑ دیے، کہا بھتیجے صحیح تو کہہ رہا ہے، چچا میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے۔ اس نے ہل چھوڑنے کے بعد دوسری بات نہیں کی، یا اللہ میں ان اپنی آنکھوں سے تیرے نبی کی زیارت کیا کرتا تھا، اب تیرے نبی کا وصال ہو گیا ہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی کی دل سے دعا تھی، جب دعا ختم کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو آنکھوں کی نظر ختم ہو چکی تھی۔ بھلا کوئی ایسی بھی دعا کرتا ہے؟ یہ حضور سے محبت کس قدر تھی، کس قدر محبت تھی۔ اور اگر ہم صحابیہ کی بات کریں، مدینہ طیبہ کے رہنے والی ایک صحابیہ جن کے بھائی، جن کا بیٹا اور جن کے میاں احد کی جنگ میں شریک ہوئے، اور وہاں پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے ہیں، بڑی بے چینی پھیل گئی صحابہ کرام میں، اور پورے مدینہ منورہ میں ہر گھر میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک عورت وہاں سے چلتی ہے، چلتے چلتے جب وہ احد کے مقام کی جانب جا رہی ہوتی ہے، قریب پہنچتی ہے، سامنے سے آنے والا صحابی کہتا ہے میں صاحبہ تمہارے میاں شہید ہو گئے ہیں، تمہارے میاں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے میاں کی خبر نہیں چاہیے، مجھے حضور کے بارے بتلاؤ۔ جب وہ آگے چلی، کسی نے کہا تیرا وہ جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے بیٹے کی خبر نہ سناؤ، مجھے حضور کے بارے بتلاؤ۔
تھوڑی سی آگے چلی، کسی نے کہا وہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے بھائی کی خبر نہ دو، مجھے بتلاؤ حضور کیسے ہیں۔ جب آگے چلی، جب حضور کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ جو موجود ہیں تو ساری مصیبتیں کم ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا میاں شہید ہو گیا ہے، میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، حضور آپ سلامت ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا کائنات میں کوئی ایسی عورت بھی ہوگی؟ ایسی بھی ہوگی۔ اور اگر سیدہ طیبہ اما عائشہ سے پوچھیں ہیں تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں زلیخا کو کیا معلوم، وہ تو حسن یوسف پہ ان کا یہ طرز عمل تھا، لیکن کاش لوامی زلیخا لو رعین جبینہ لأسرن بالقطع القلوب الایدی۔ فرماتی ہیں وہ حسن یوسف تھا کہ مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ بیٹھیں، اگر وہ مصر کی عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو دل اپنے کاٹ دیتی۔ وہ تو مصر کی عورتیں حسن یوسف پہ انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں۔ ارے یہ عرب کے سخت لوگ، انہوں نے اپنے سر کٹا دیے۔ میرے بھائیوں یہ ایسا خوبصورت مضمون ہے، جی چاہتا ہے بندہ بیان کرتا چلا جائے۔ آخر میں ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں جو امام اہل سنت نے خوب کہا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ اور شیخ سعدی سے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں محبت کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی ساری کوشش، توجہ، محنت، عقل، سوچ، فکر کو استعمال کر چکے، ربائی مکمل نہ ہو سکی، سارا دن پریشانی میں گزرا، خواب میں رات کو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ فرمایا سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی حضور آپ کی شان میں ربائی لکھ رہا تھا، مکمل نہیں ہو سکی، بڑا دکھ ہے۔ فرمایا سعدی ہمیں سناؤ۔ سعدی دربار نبوی میں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑا پڑھ رہا ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی چپ ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا سعدی یوں کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ۔ میرے بھائیوں یہ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں زباں تاں بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ فرماتے ہیں جب تک میرے منہ میں زبان ہے بس یہی ہوتا رہے، میرے نبی کی تعریف ہوتی رہے، تعریف ہوتی رہے، تعریف ہوتی رہے، جان ختم ہو جائے، جب تک زبان میں حرکت ہے مصطفیٰ کی تعریف ہوتی رہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو محبت نصیب